حافظ جو یوئیل نبی کی کتاب ہے اسے لکھنے والا خدا کا بندہ یوئیل ہے. انگلش میں اسے جوئیل کہتے ہیں, اردو میں اسے یوئیل کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے عبرانی میں یہوہ خدا ہے. یہوہ کیا ہے؟ خدا ہے. تو بنی اسرائیل قوم سے خدا ہم کلام ہوا یوئیل نبی کی معرفت, اور ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ نافرمانی کرنے لگے, خدا کو چھوڑ کر وہ غیر معبودوں کی پرستش عبادت کرنے لگے, اور ایسی عبادت نہیں کرتے تھے جیسی عبادت خدا کو پسند ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ والدین ادھر بیٹھے ہیں, باپ بھی بیٹھے ہیں, مائیں بھی, تو آپ چاہتے ہی ہیں کہ بچے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کام کرے. ایسی ہے بچے, باپ چاہتا ہے کہ باپ کی مرضی کے مطابق کام کرے, تو بالکل اسی طرح آسمانی باپ بھی چاہتا ہے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, خدا کے بچے ہیں. تو خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ ہم اس کے ہم کریں, پرستش کریں, خدا کے نام کو کیا دے سکے, جلال دے سکے. پھر ہوا کیا کہ ان کے کھیت اجڑ گئے, کھیت برباد ہو گئے, ان کا جو غلہ تھا کھانے پینے کی چیزیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئی, اور روغن ضائع ہو گیا, میں ختم ہوگی, اور ان کا جو کاروبار تھا وہ فروٹ کا کاروبار تھا, پھلوں کا, اور وہ بیچتے, اس سے وہ روپیہ پیسہ کماتے. لیکن لکھا کہ تاک خوش ہوگی, تاک کہتے ہیں انگوروں کے باغ کو, انگور خشک ہونا شروع ہو گئے. پھر انجیر کے جو درخت تھے وہ ہی مرجھا گئے, یہ ان کا کاروبار تھا. آپ کو پتہ ہے انجیر بڑا مہنگا فروٹ ہے, انار, کھجور اور سیب کے سب درخت مرجھا گئے. اب لوگ یہ پریشان ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں, ہم کیسے بحال ہو سکتے ہیں, ہمیں کون بحال کر سکتا ہے. تو کلام کا میں لکھا ہے, اگر ہم اس کی پہلے باب کی 14ویں آیت پڑھے تو کلام کا میں لکھا ہے, روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو, بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو. اس سے کیا کرو؟ آمین. تو لکھا ہے کہ لوگوں کو جمع کرو. کہاں پر جمع کرو؟ اپنے گھر میں, کسی کے گھر میں نہیں, لکھا خدا کے گھر میں. کس گھر میں؟ خدا کے گھر میں. اور روزہ رکھو, دعا کرو, خدا کی طرف آؤ, تو پھر خدا کیا کرے گا؟ اپنے کرم کی نگاہ کرے گا. تو جو دوسرے باب کی 14ویں آیت میں پڑھا گیا, یہاں پر بھی خدا فرماتا ہے آپ بھی پورے دل سے روزہ رکھ کر گریباں زاری ماتم کرتے میری طرف رجوع لاؤ. کس کی طرف رجوع لاؤ؟ خداوند کی